بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارا چوتھا سبق ہے علم میراث کا۔ کل کے سبق کے اندر آپ نے پڑھا تھا اصحاب فروض یہ ٹوٹل کتنے افراد ہیں؟ 12 میں سے 4 افراد وہ مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 افراد مردوں کے بارے میں ان کے احوال کل کے سبق کے اندر بیان کر چکا ہوں۔ باپ، دادا، شوہر اور اخیافی بھائی۔ باپ کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 سدس ملے گا، نمبر 2 سدس بھی ملے گا، عصبہ بھی بنے گا، نمبر 3 یہ عصبہ بنے گا۔ باپ کی حالت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 11 کے اندر بیان فرمائی، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اگر اولاد موجود ہے اور نرینہ اولاد ہے تو صرف سدس ملے گا، اور اگر اولاد مرنے والی کی نرینہ نہیں ہے البتہ بیٹیاں ہیں تو پھر باپ کو سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی بنے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد بالکل بھی نہیں ہے تو باپ کو کتنا ملے گا؟ یہ عصبہ بن جائے گا۔ پہلے درجے جو اصحاب فروض ہے اس سے یہ نکل کر نیچے والے درجے میں عصبات کے اندر آ جائے گا کہ اصحاب فروض کو دینے کے بعد اگر کچھ مال بچے گا تو پھر ہم اس کو عصبات کو دیں گے، باپ کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 دادا۔ دادا کی 4 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 سدس ملے گا، نمبر 2 سدس مال عصبہ یعنی سدس بھی ملے گا، عصبہ بھی بنے گا، نمبر 3 یہ عصبہ بنے گا، نمبر 4 یہ محروم ہو جائے گا۔ نمبر 4 کیا بھی؟ محروم ہو جائے گا۔ تو دادے کی حالت بالکل بیانی ہی کس کی طرح ہے؟ باپ کی طرح ہے، اب کی طرح ہے۔ اب اس کی الگ سے کوئی دلیل نہیں ہے، وہی قرآن کریم کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی والدین کے احوال بیان فرما رہے ہیں، دادے کی بھی وہی احوال ہیں۔ اصل میں عربی زبان کے اندر اب کا اطلاق جس طرح باپ پر ہوتا ہے اسی طرح جد کو پر بھی اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو جو حالات باپ کے ہیں وہی حالات دادا کے ہیں، البتہ باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہو جاتا ہے، یہ اس وقت ہے جب باپ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 شوہر کے حالات آپ نے پڑھے۔ شوہر کی 2 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 اس کو نصف ملتا ہے، نمبر 2 اس کو ربع ملتا ہے۔ یہ 12ویں آیت سورۃ النساء کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اگر اولاد موجود نہیں ہے تو پھر تمہارے کو کتنا ملے گا؟ بیوی کے مال میں سے آدھا مال تمہارے کو مل جائے گا، اور اگر اولاد موجود ہے تو پھر تمہارے کو کتنا ملے گا؟ ربع، چوتھائی حصہ ملے گا۔ میں نے کل وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اولاد بیوی کی دیکھنی ہے، شوہر کی نہیں دیکھنی۔ مثال کے طور پر ایک عورت نے نکاح کیا رحیم داد سے اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہو گیا، پھر اس کے بعد رحیم داد نے اس کو طلاق دے دی، وہ عورت امین اللہ کے پاس چلی گئی نکاح میں، ابھی 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ عورت کا انتقال ہو گیا، تو اب امین اللہ کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا یا اس کو چوتھائی ملے گا؟ تو ابھی ہم نے بتایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھنی کہ شوہر کی اولاد ہے یا نہیں۔ سمجھ گیا بات کو؟ ہاں، مرنے والی بیوی کی اولاد اگرچہ وہ کسی پہلے شوہر سے ہے تو بس یہی دیکھنا ہے کہ مرنے والی کی اولاد موجود ہے تو پھر اس کو ربع ملے گا، اگر مرنے والی کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ 2 حالتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا اخیافی بھائی کے بارے میں۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً۔ اگر کوئی آدمی ایسے ہے جو کہ کلالہ ہے، کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اصول بھی نہ ہو، اس کے فروع بھی نہ ہو۔ أَوْ امْرَأَةٌ، یہ بھائی اور بہن دونوں کے حوال ہو رہے ہیں، لیکن ابھی ہم یہاں بھائی کی بات کر رہے ہیں، بہن کی بات پھر بعد میں جب کریں گے تو وہ بھی ایسے ہی ہے بالکل۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی اخیافی بھائی ایسا ہے کہ اس کے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو انتقال کر گیا ہے اور انتقال کرنے والے کی کوئی وہ کلالہ ہے، یعنی اس کا اصول بھی نہیں ہے، اس کے فروع بھی نہیں ہے،
اب اخیافی بھائی ایک ہے تو پھر اس کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. کس طرح؟ قرآن کی آیت پڑھیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس کو سدس ملے گا. اور اگر جو ہے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ لوگ ایک سے زائد ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ سب کے سب شریک ہوں گے کس کے اندر؟ ثلث کے اندر ہوں گے. سب کو پھر برابر برابر حصہ آپس میں تقسیم کر کے دے دیا جائے گا. ثلث ملے گا اور ثلث میں سے پھر ان کو سب کو برابر برابر دے دیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، یہ 2 حالتیں ہو گئیں، یا تو اس کو سدس ملے گا یا اس کو. تیسری حالت وہ قرآن کی آیت جب شرط لگا رہی ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، کہ وہ مرنے والا کیا ہو؟ کلالہ ہو. اگر وہ کلالہ نہیں ہے، یعنی اس کے اصول میں سے کوئی موجود ہے یا اس کے فروع میں سے کوئی موجود ہے، بیٹا، بیٹی، پوتا، سمجھ رہے ہو، یہاں پر کوئی موجود ہے، اصول میں سے ہے یا فروع میں سے ہے، تو پھر اخیافی بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اخیافی بھائی کو کچھ بھی، یہ محروم ہو جائے گا. تو یہ 4 مردوں کے احوال کل کے سبق کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، مثالوں کے ذریعے سے بھی اس کو لکھ کر، اور اس کے اندر جو جو مسائل تھے وہ بھی بیان کر چکا ہوں. اب مزید 8 عورتوں کے بارے میں آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے. ان 8 عورتوں میں سے سب سے پہلے آج ہم جس کو پڑھیں گے وہ ہے بیٹی. کیا بھائی؟ بیٹی، بنت جس کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ بیٹی، یا اس کو آپ وہ کر لیں، آج کے سبق کے اندر جو سب سے پہلے ہم جس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم رکھ لیتے ہیں بیوی. کس کو بھائی؟ بیوی. زوجہ آ جائے گی. ٹھیک ہے بھائی؟ بیوی. بیوی کی 2 حالتیں ہیں. بیوی کی کتنی حالتیں ہیں بھائی؟ 2 حالتیں ہیں. نمبر 1، اس کو یا تو چوتھائی ملتا ہے. نمبر 2، یا اس کو 8واں حصہ ملتا ہے. یا تو اس کو ربع ملے گا یا اس کو سمن. بیوی کی 2 حالتیں ہیں. نمبر 1 ربع اور نمبر 2 سمن. نمبر 1 ربع، نمبر 2 سمن. قرآن کریم کی سورۃ النساء آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا، آگے تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. آگے کیا کہا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ. اب عورتوں کے احوال بیان کر رہے ہیں، بیوی کا احوال بیان کر رہے ہیں کہ عورت کے لیے ربع ہوگا إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہ ہو. اور اگر اولاد موجود ہو تو پھر کیا ہے؟ کیا ہے؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. ایسے ہی ہاں، تو پھر اس کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ ملے گا. تو 2 احوال بیان کر دیے، یا تو اس کو چوتھا ملے گا یا اس کو 8واں حصہ ملے گا. سمجھ گئے بات کو؟ یہاں یہی 2 احوال ہیں جس کو بیان کیا. اب یہاں پر بھی وہی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ اولاد اگر دیکھنی ہے تو مرنے والے کی، یعنی بیوی کی، جس طرح پیچھے بیوی کے احوال، شوہر کے احوال بیان کیے تھے، وہاں پر یہ کہا تھا بیوی کی اولاد دیکھنی ہے، چاہے وہ اسی شوہر سے ہو یا پہلے شوہر سے ہو، وہ دیکھنا ہے. اسی طرح یہاں پر اگر مرنے والا شوہر ہے تو شوہر کی اولاد دیکھنی ہے، بیوی کی اولاد نہیں دیکھنی. مثال کے طور پر رحیم داد نے ایک خاتون کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے اور اس کی ایک اور پہلے سے بھی بیوی ہے، یا ایک اور پہلے تھی لیکن وہ اس کا انتقال ہو گیا، اولاد تو ہے اس کی. اب قضاء الہی سے اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کا فیصلہ یہ تھا منظور. اب جب اس کا انتقال ہوا، جو دوسری بیوی ہے یہ والی، اس سے ابھی اس کی اولاد نہیں ہوئی، لیکن پہلے والی بیوی سے اس کی کیا تھی؟ اولاد تھی. اب بتاؤ بیوی کو کتنا ملے گا؟ چوتھائی ملے گا یا 8واں حصہ ملے گا؟ 8واں حصہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اولاد کس کی دیکھنی ہے؟ مرنے والے کی. بیوی کی اولاد نہیں دیکھنی. یہ نہیں دیکھنا کہ اس بیوی کی اولاد اس شوہر سے ہے یا نہیں، یا اس کی اولاد کوئی اور پہلے شوہر سے ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جس شخص کا انتقال ہوا اس کی اولاد موجود ہے یا نہیں. سمجھ گئے بات کو اکبر؟ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا.
یہ دو احوال بیوی کے ہیں۔ اب تیسری ایک اور، بیٹی کی 3 حالتیں ہیں۔ بیٹی کی کتنی حالتیں ہیں بھائی؟ 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر بیٹی ایک ہے، مرنے والے کی صرف جو ہے بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو پھر اس کو نصف ملے گا۔ کتنا ملے گا اس کو؟ نصف ملے گا کل مال کا، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیٹی ایک سے زائد ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، تو پھر اس کو کتنا ملے گا بھائی؟ ثلثان ملے گا۔ کتنے ملے گا؟ ثلثان ملے گا۔ نمبر 3، تیسری حالت ہے، یہ اسبہ بن جاتی ہے جب اس کے ساتھ اس کا اپنا بھائی موجود ہو، ٹھیک ہے، یعنی مرنے والے کا بیٹا موجود ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ ہاں۔ نمبر 1 کیا ملے گا اس کو؟ نمبر 2 کیا ملے گا اس کو؟ نمبر 3 کیا ملے گا اس کو؟ اسبہ بن جائے گی۔ اب ہم ان کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی ایک بیٹی ہے، بیوی ہے، باپ بھی ہے۔ یہ تینوں کے بارے احوال آ گئے نا ابھی ہے۔ اب بیٹی کے بارے میں ہم نے کہا، بیٹی اگر ایک ہے تو کیا ملے گا اس کو؟ ہم نے نصف لکھ دیا نیچے۔ بیوی کو کتنا ملے گا؟ ابھی ہم نے اوپر پڑھا، بیوی اگر اولاد موجود ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ ہم نے یہاں نیچے اس کے سمن لکھ دیا۔ باپ کو کیا ملے گا؟ جب بیٹی موجود ہوتی ہے سدس بھی ملتا ہے اور ساتھ میں اسبہ بھی ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر اس کو سدس بھی لکھیں گے اور مال اسبہ کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے بھائی، سدس مال اسبہ۔ اب مسئلہ مثال کے طور پر جب ہم بنائیں گے تو کتنے سے بنے گا؟ ایک مثال ہم بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ مسئلہ ہم یہاں پر بنا لیتے ہیں 24 سے۔ یہ کیسے بنے گا؟ یہ ساری بات کی باتیں ہیں، ابھی بس تھوڑی سی سمجھانے کے لیے کہ ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ اب یہ 24 سے کیسے بنے گا، 12 سے کب بنے گا، 6 سے کب بنے گا، یہ بات کی باتیں ہیں۔ صرف آپ نے ابھی توجہ کرنی ہے کہ اس کو نصف ملنا ہے، اس کو اتنا ملنا ہے، اس کے نیچے بس یہ حصے لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اب ہم نے 24 سے مسئلہ بنایا۔ 24 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 12 پہ اس کو 24 کا 8 کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 8 تیا 24، 3 آ رہا ہے نا؟ ہاں، 8 تیا 24۔ اب اچھا یہ سدس کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 4 ہو گیا۔ 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 7 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 19۔ باقی کتنے رہ گئے؟ 5۔ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ باپ کو سدس بھی ملے گا، اسبہ بھی ملے گا۔ اصحاب فروض کو ہم نے دے لیے، ان کے حصے دینے کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو وہ دوسرا درجہ کس کا ہوتا ہے؟ عصبات کا۔ تو باپ کو باقی حصہ بھی مل جائے گا، یعنی اس کو ٹوٹل کتنا مل جائے گا بھائی؟ 5 باقی جو ہے، اب اس کے کتنے ہو جائیں گے بھائی؟ 9 ہو جائیں گے اس کے۔ سمجھ گئے جی؟ اچھا، یہ تھی اس صورت میں جب کہ مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو کتنا دیا ہم نے؟ نصف دیا۔ اگر مرنے والے کی ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک سے زائد بیٹیاں ہیں، مرنے والے کی ایک بیٹی نہیں بلکہ کتنی ہیں بھائی؟ بیٹیاں، 2 بیٹیاں مثال کے طور پر۔ اب کتنا ملے گا اس کو بھائی؟ بولو، ثلثان۔ کتنا ملے گا اب اس کو؟ ثلثان ملے گا۔ اچھا، اب اس کو ہم ثلثان جب دیتے ہیں مثال کے طور پر، ثلثان کتنا بنے گا؟ 16 دے دیا ہم نے۔ یہ کتنا بنا؟ 3 دے دیا، ٹھیک ہے۔ سدس کتنا بنتا ہے؟ 4 بنتا ہے۔ 4 اور 16 کتنے ہو گئے؟ 20 اور 3 23۔ باقی کتنے بچے؟ اب باپ کو اسبہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کو 1 ملے گا۔ باپ کے کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 5 حصے ہو گئے، صحیح ہے۔ اب بیٹی کی 2 حالتیں ہم نے پڑھی، نمبر 1 نصف، نمبر 2 ثلثان۔ یہ آیت نمبر سورۃ النساء 11 کے اندر جہاں شروع ہو رہا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فإن کن نساء فوق اثنتین، اگر بیٹی کیا ہو 2 سے زائد۔ اچھا، سوال ہوتا ہے آپ ذہن میں آئے گا آپ کے، قرآن تو کہہ رہا فوق اثنتین، 2 سے زائد ہو تو پھر اس کو ثلثان ملے۔
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ کیا ہے فَلَهُنَّ ثُلُثَا فَلَهُنَّ ثُلُثَا اب فَلَهُنَّ ثُلُثَا یعنی ان کو ثلثان ملے گا جب 2 سے زائد ہو. قرآن یوں کہہ رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر بیٹی 1 سے زائد ہو تو اس کو کتنا ملے گا؟ ثلثان ملے گا. تو بات یہ ہے کہ وراثت کے اور وصیت کے باب کے اندر یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ 1 سے زائد جو ہوتا ہے نا وہ جمع کے حکم میں ہوتا ہے. کس کے حکم میں ہوتا ہے بھائی؟ جمع کے حکم میں. 1 سے زائد یعنی 2 3 4 5 1 سے زائد جو ہوگا وہ جمع کے حکم میں ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ یوں کہہ دیا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے جمع کے حکم میں ہوں تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ ان کا حصہ یہی ہوگا. جیسے کہ ابھی اخیافی بھائی کے بارے میں آپ نے پڑھا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ جس میں یہ کہا اگر 1 سے زائد ہو تو پھر کتنا ملتا ہے اس کو؟ ثلث ملتا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا اگر بیٹی 1 سے زائد ہے 2 ہے تب بھی اس کے لیے ثلثان, 3 بیٹیاں ہیں تب بھی ثلثان, 4 بیٹیاں ہیں تب بھی ثلثان, جتنی آگے بڑھاتے چلے جاؤ یہی اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر مرنے والے کی اولاد بیٹی کے ساتھ اس کا بیٹا یعنی اس کا بھائی بھی موجود ہے, ٹھیک ہے بھائی, بیٹا موجود ہے تو پھر یہ بیٹا اپنی بہن کو یعنی بیٹا یعنی بھائی جو ہے اپنی بہن کو کیا کر دے گا؟ عصبہ بنا دے گا. اب اس کا جو حصہ ہے نصف یا ثلثان وہ نہیں ملے گا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ یہ عصبہ دوسرے قسم کے درجات کے اندر چلی جائے گی, اصحاب فروض سے نکل کر دوسرے قسم کے اس میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہاں مثال لکھ رہے ہیں, باپ ہے, بیوی ہے, ٹھیک ہے بھائی, اور باپ دادا, اچھا باپ بیوی اور کیا کس کا نام لکھیں ہم؟ بیٹا, ٹھیک ہے, بیٹا بیٹی. باپ کو کیا ملے گا؟ صرف سدس ملے گا کیونکہ بیٹا موجود ہے تو صرف سدس ملے گا, یا عصبہ نہیں بنے گا ساتھ میں. ٹھیک ہے. بیوی کو کیا ملے گا؟ سمن لکھ دیا ہم نے اس کے نیچے. بیٹا یہ ذہن میں رکھ لو یہ اصحاب فروض میں نہیں آتا, یا عصبات میں ہوتا ہے. بیٹا کس میں ہوتا ہے؟ عصبات میں ہوتا ہے. بیٹا اپنی بہن کو ساتھ ملا کر کیا بنا, اس کو بھی کیا کر دے گا بھائی؟ عصبہ. اگر یہ بیٹا نہ ہوتا, بیٹی 1 ہے تو اس کے نیچے ہم کیا لکھتے؟ نصف. اگر 1 سے زائد ہوتی تو ہم اس کے نیچے کیا لکھتے؟ ثلثان. اب بیٹا بھی ہے بیٹی ہے تو دونوں نے مل کر یہ اس نے اس کو کیا کر دیا بھائی؟ عصبہ بنا دیا. ٹھیک ہے بھائی. کیا بن گئے بھی؟ عصبہ. قرآن خود بتا رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن حظ الانثیین. مقصد یہ ہے, یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اگر بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہیں تو پھر جو ہے یہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو کیا بنا رہا ہے؟ عصبات کے اندر لے کے جا رہا ہے. سمجھ گئے جی؟ اچھا, یہ ایک مثال ہو گئی. تینوں مثالیں میں نے بیان کر دیں. کس صورت میں اس کو نصف مل رہا ہے, کس صورت میں اس کو ثلثان مل رہا ہے, اور کس صورت میں یہ عصبہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ 2 عورتیں آ گئیں, تیسری عورت. کون بھائی؟ اچھا, ہم نے یہاں پر بیوی, بیٹی, پوتی. صحیح ہے بھائی؟ ہاں, بیٹی پوتی. اب یہ پوتی کے احوال ہم پڑھ رہے ہیں. تیسرے قسم کی خواتین میں سے تیسری قسم کی وارث جو کہ پوتی ہے, اس کو کتنا ملے گا, اس کے احوال کیا ہیں؟ تو پہلی صورت تو یہ ہے اس کے احوال کی کہ اس کو کیا ملے گا بھائی؟ وہی ہے جیسے کہ کس کی ہے بھائی؟ بیٹی والی صورت.
جیسے بیٹی کی صورتیں احوال ہیں، پوتی کی بھی وہی ہیں، لیکن اس کی 6 صورتیں، کتنی صورتیں؟ 6 صورتیں، اس کی زیادہ آئیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھا تھا باپ کی کتنی حالتیں تھیں؟ 3۔ دادا اس کے قائم مقام تھا، دادا اس کی جگہ پر کیا تھا بھائی؟ اب یہ دادا جو ہے اس کی کتنی حالتیں آپ نے پڑھی؟ بڑھ گئی تھی۔ اسی طرح یہ بیٹی اصل ہے اور یہ پوتی بنت الابن، یہ اس کی کیا بھی فرع ہے، تو اب اس کے احوال بھی بڑھ جائیں گے جس طرح دادا کے احوال بڑھ گئے تھے۔ اب پہلی حالت کیا ہے؟ اس کو نصف ملے گا۔ کس صورت میں؟ جب ایک ہو، جب کیا ہو بھائی؟ مرنے والے کی بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی پوتی ہے، تو کیا ملے گا اس کو؟ نصف ملے گا۔ نمبر 2، دوسری صورت، مرنے والے کا بیٹا بیٹی پوتا، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، البتہ کتنی پوتیاں ہیں؟ 2 یا 2 سے زائد ہیں، تو ان کو کتنا ملے گا؟ ثلثان ملے گا۔ نمبر 3، تیسری صورت کیا ہے بھائی؟ سدس۔ سدس کیسے؟ کہ مرنے والے کی بیٹا نہیں ہے، البتہ کیا ہے؟ ایک بیٹی ہے۔ کیا چیز ہے؟ صرف ایک بیٹی ہے اور پوتی بھی ہے، تو بیٹی کو جو حصہ بنتا ہے، کیا بنتا ہے بیٹی کا حصہ؟ نصف۔ نصف دینے کے بعد اس کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ نصف دینے کے بعد اس کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ اب آپ کو ہوگا یار اس کو سدس کیوں دے رہے ہو آپ؟ تو ایک تو جیسے قرآن نے خود بتا دیا ہے کہ اس کو، باقی دوسرا یہ ہے کہ احادیث کے اندر ابھی جیسے آپ نے پڑھا کہ زیادہ سے زیادہ جو حصہ ہے بیٹیوں کو کتنا ملتا ہے؟ بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ کتنا ملتا ہے؟ اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ تو اب ہم نے جب بیٹیوں کو یا اس کی جو فرع ہے جس کو بھی خاتون کو دینا ہے، لڑکیوں کو دینا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ ثلثان تک ہوگا، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ تو ایک تو قرآن کے یعنی اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انداز سے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ان کا حصہ یہ ہوتا ہے، اور دوسرا پھر حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس کا حصہ سدس ہی ہونا چاہیے۔ بیٹی کا پوتی کا حصہ بیٹی کی موجودگی میں کیا ہونا چاہیے بھائی؟ سدس۔ اب ہم اس کی مثال پڑھتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ بیٹی پوتی کو سدس ملے گا، سدس سے زیادہ نہیں ملے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم یہاں لکھ لیتے ہیں باپ، دادا، وہ پہلے والے سارے احوال لکھ لیتے ہیں ہم، 4 پڑھے تھے نا مرد، اس سب کے نام یہاں لکھ لیتے ہیں ہم۔ کیا چیز بھائی؟ شوہر اور اخیافی بھائی اور بیٹی اور پوتی، یہاں تک پہنچے ہیں نا ابھی تک ہیں؟ اچھا، باپ کو کیا ملے گا؟ اولاد موجود، بیٹی موجود ہو تو کیا ملے گا اس کو؟ سدس، اور ساتھ میں آئین ہم نے لکھ دیا۔ دادا کیا رہے گا؟ کیوں؟ باپ کی موجودگی میں دادا کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا، شوہر کو کیا ملے گا؟ یہاں پر مثلا ہندا کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، بیوی کا انتقال، شوہر کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ربو ملے گا۔ کیوں ملے گا ربو بھائی؟ اولاد موجود ہے۔ اچھا، اخیافی بھائی کو کچھ ملے گا؟ کیوں؟ ہاں، اصول بھی موجود ہے اور فروع بھی، یہ کلالہ نہیں ہے، بس مقصد یہ تھا، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ بیٹی کو کتنا ملے گا؟ پوتی کو کیا ملے گا؟ ابھی ہم نے بتایا، اس کو کیا دیں گے؟ جب بیٹی موجود ہے تو اس کو سدس ملے گا۔ اچھا، اب مسئلہ ہم بتاتے ہیں یہاں پر نصف، ربو، ٹھیک ہے، نصف، ربو، سمن۔ بارہ سے مسئلہ بتا رہے ہیں، کتنے سے؟ یا 12 لکھ دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کتنے سے بنا رہے ہیں ہم؟ 12 سے۔ یہ کیسے بنے گا وہ بات کی باتیں ہیں، بس ابھی میں سمجھ۔ 12 کا سدس کتنا بنتا ہے؟ 2 روپے۔ ربو کتنا بنتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، آدھا کتنا بنتا ہے؟
سدس کتنا بنتا ہے؟ 2. کتنا بنتا بھائی؟ 2. 6 اور 2 8 اور 3 11 اور 2 13. اس مسئلے کے اندر اول آ گیا ہے، یہ مسئلہ بڑھ گیا ہے، 12 سے 13 کی طرف چلا گیا، وہ بات کی بات. اب بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اگر بالفرض پوتی نہ ہوتی یا بیٹی 1 سے زائد ہوتی، آپ نے پڑھا بیٹی 1 ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے بھائی؟ نصف. اور اگر بیٹی 1 سے زائد ہو تو اس کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان. 12 کا ثلثان کتنا بنتا ہے؟ 12 کا ثلثان کتنا؟ 4 اور 4 8. 12 کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کرو تو کتنے آ رہے ہیں؟ 4 4 4 3. اب 2 ثلث جمع کرو، کتنے ہو گئے وہ؟ 8. دیکھو یہاں پر اگر بیٹی 1 سے زائد ہوتی تو اس کو ہم زیادہ سے زیادہ ثلثان دیتے ہیں، اس سے زیادہ بیٹیوں کو نہیں ملتا. اب ہم نے یہ کہا کہ اگر پوتی موجود ہے، بیٹی 1 ہے، تو اس کو کتنا ملے گا؟ پوتی کو سدس. کیوں ملے گا سدس؟ اس لیے کہ دیکھو اگر بالفرض ہم نے چونکہ پڑھا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو ثلثان ملتا ہے، اس کو سدس دیں گے تو 6 اور 2 جمع کیا کتنے بن گئے؟ 8. وہی ثلثان بن رہا ہے، ثلثان سے آگے بڑھ نہیں رہا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کو ہم سدس ہی دیں گے تاکہ بس وہ جو باقی بچا ہوا ہے نا ثلثان سے کم تھوڑا سا جو رہ گیا ہے وہ اس کو مل جائے. اس سے کوئی زیادہ نہیں دے سکتے، اس کو سدس سے زیادہ نہیں دے سکتے، پھر یہ ثلثان سے بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا یہ کتنی حالتیں ہو گئیں بھائی؟ نصف ملے گا، ثلثان ملے گا، نمبر 3 سدس، نمبر 4 محروم. نمبر 4 کیا بھائی؟ اگر مرنے والے کی بیٹی 1 سے زائد ہے تو پھر پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. مثال یہی والی ہے مثال کے طور پر. اب یہاں ہم بیٹی 1 کی جگہ پر کیا کر دیتے ہیں اس کو بھائی؟ بیٹیاں. ٹھیک ہے، اب اس کو نیچے سے بھی ہم یوں مٹا دیتے ہیں، باقی تو سارا وہی ہے. اب بیٹیوں کو کیا دیں گے ہم؟ ثلثان. ٹھیک ہے، پوتی کیا ہو جائے گی؟ اچھا وہی تھا، ثلثان 12 کا کتنا بنتا ہے؟ ثلثان تو ان کو مل گیا 8، اس لیے پوتی کو کچھ بھی نہیں مل رہا. ہم پوتی کو اس لیے دے رہے تھے کہ جو کچھ بچا ہوا ہے تھوڑا بہت چلو وہ پوتی کو دے دو، اس کا لینے والا کوئی نہیں تھا. جب بیٹیاں موجود ہے لینے والی، اس نے ثلثان پورا لے لیا تو اس نے آگے کسی کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے گا. سمجھ گئے بات کو؟ جی. کتنی صورتیں ہو گئیں اس کی؟ 4 صورتیں ہو گئی. نمبر 5 یہ کیا بنے گی؟ عصبہ. کس صورت میں؟ جب کہ اس کے ساتھ پوتی کے ساتھ اس کا بھائی موجود ہو، مرنے والے کا پوتا موجود ہو، تو بھائی کی موجودگی میں کیا بن جاتی ہے بھائی؟ عصبہ بن جائے گی. جس طرح بیٹی اپنے بھائی کی موجودگی میں کیا بنتی ہے بھائی؟ عصبہ بنتی ہے. یہ بھی کیا بنے گی؟ عصبہ بن جائے گی. ٹھیک ہے بھائی؟ مثال لکھنے کی ضرورت ہے؟ لکھ دیتے ہیں. چلو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں، یہ پوتا لکھ دیا. اب پوتے نے پوتی کو ساتھ ملا کر کیا کر دیا؟ عصبہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ عصبہ بنا دیا. ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا اب یہ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 5. نمبر 6 کیا بھائی؟ یہ کس صورت میں؟ جب مرنے والے کا بیٹا موجود ہے، مرنے والے کا بیٹا موجود ہے تو بیٹے کی موجودگی کے اندر پوتی کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. دونوں ختم. بس قریب کا جب موجود ہے تو بعید والا کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پوتا تو ویسے یہ عصبات کے اندر ہوتا ہے. پوتا کس میں ہوتا ہے بھائی؟ یہ تھی اصحاب فروض کے اندر. جب بیٹا آیا تو اس نے اس کو کیا کر دیا بھائی؟ محروم کر دیا. وہ تو بعد میں اس کو دیکھ کر اس کو عصبہ بناتا ہے نا. یہ تو عصبات اصحاب فروض میں داخل ہی نہیں ہے. تو پہلے ہم نے اصحاب فروض کو لکھنا ہے شروع میں، وہ رشتہ دار لکھنے ہیں جو اصحاب فروض بنتے ہیں، ان کی مال تقسیم کرنی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اصحاب فروض کے اندر جب یہاں پر بیٹا آ گیا
تو اس نے بیٹے نے کیا کر دیا بھائی؟ اسبہ ہونے کی وجہ سے اس کو محروم کر دیا، بیٹے نے کیا کر دیا؟ اس کو محروم کر دیا۔ یہاں باپ کو صرف سدس ملے گا، پھر یہ سدس مال اسبہ نہیں بنے گا جب بیٹا موجود ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو پوتی کی کتنی حالتیں ہو گئیں؟ 6 حالتیں ہو گئیں۔ نمبر 1 کس صورت میں؟ جب کہ اکیلی ہو، ثلثان جب کہ ایک سے، شرط لگا دینا کہ جب کہ میت کا بیٹا بیٹی کوئی موجود نہ ہو، پوتی صرف ایک ہے، نصف، میت کا بیٹا بیٹی کوئی موجود نہیں ہے اور پوتی ایک سے زائد ہے تو ثلثان۔ اگر مرنے والے کا بیٹی موجود ہے، بیٹا نہیں ہے، صرف ایک بیٹی موجود ہے، تو پھر پوتی چاہے 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، جتنی بھی پوتیاں ہوں اس کو سدس ملے گا۔ نمبر 4 محروم ہوگی جب مرنے والی کی 2 بیٹیاں موجود ہوں، کتنی موجود ہوں؟ 2۔ نمبر 5 ہاں اسبہ، جب مرنے والے کا بیٹا بیٹی موجود نہیں ہے، البتہ پوتی کے ساتھ اس کا اپنا بھائی موجود ہے، پوتا میت کا موجود ہے، تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ اسبہ بن جائے گا۔ نمبر 6 کہ یہ جب بیٹا موجود ہے میت کا، تو بیٹے کی موجودگی میں پوتی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ محروم ہو جائے گی۔ کتنی صورتیں ہو گئیں بھائی؟ 6۔ اب یہ 6 صورتیں ہو گئیں پوتی کے۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی تھی، بیوی کا ہم نے حصہ بیان کیا، یا تو اس کو ربع ملنا ہے یا اس کو ربع کس صورت میں ملنا ہے؟ جب اولاد موجود نہ ہو، اور سمن کب ملے گا؟ جب اولاد۔ بس ایک چیز یہاں ذہن میں رکھ لو، بیوی چاہے 1 ہو 2 ہو 3 ہو یا 4 ہو، اس کو ملے گا یہی حصہ۔ ایک ہی حصے کے اندر ساری بیویاں کیا ہوں گی بھائی؟ شریک۔ ایسا نہیں ہے اگر مرنے والے کی 2 بیویاں تھیں، ہم نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ طور پر ربع دے دیا، یہ غلط ہو جائے گا۔ یا ہر ایک کو ہم نے علیحدہ علیحدہ طور پر کیا کر دیا؟ سمن دے دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بیوی کا جو حصہ ہے وہی 4 بیویوں کا حصہ بنتا ہے۔ ایک ہی حصہ سب بیویاں آپس میں کیا کریں گی؟ برابر برابر تقسیم کریں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہر بیوی کو علیحدہ علیحدہ طور پر اس طریقے سے سمن دیتے جاؤ، یہ غلط ہو جائے گا۔ ہاں 4 بیوی ایک کے حکم میں، ہاں سب کا شوہر ایک ہی ہے، سمجھ گیا بات کو؟ ہاں تو بہرحال یہ 3 یعنی خواتین میں سے جو اصحاب فروض کے اندر داخل ہوتی ہیں، ان 3 کے حصے، ان 3 کے احوال آج کے سبق کے اندر ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ بس یہی کافی ہے، اس کو آپ لوگ لکھو، یاد کرو، ٹھیک ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔